السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بہت زیادہ غریب تھا اور وہ بازار میں جاتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ ایک امیر اسی بازار میں پہنچا اور اس نے سامان خریدا۔ اب اس کو تلاش تھی کہ کوئی مزدور مل جائے اور میرا یہ سامان لے کر چلے اور میرے گھر تک پہنچا دے، میں اس کو اس کی اجرت، اس کی قیمت دے دوں گا۔ وہ امیر نے اس بچے کو دیکھا تو وہ امیر بچے کے قریب گیا اور جانے کے بعد بولا، بیٹا یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا، اس بچے نے جواب دیا، میں کام کی تلاش میں بیٹھا ہوں اور کام کرنا ہے۔ تو پھر اس مالک نے کہا، اس امیر نے کہا، اے بچے ایسا کرو، قیمت دے دوں گا۔ تو اس بچے نے کہا، کیا کام ہے؟ تو کہا، یہ میرا سامان ہے، میرے گھر تک پہنچا دو۔ تو اس امیر نے کہا، بیٹا کتنی قیمت لوگے؟ تو کہا، 3 دینار لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے کچھ کم کر لو، لیکن اس نے کہا، میں 3 دینار لوں گا، 3 سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے دے دوں گا، یہ سامان اٹھاؤ اور میرے گھر تک لے کر چلو۔ جب اس نے اس بچے کے سر پہ وہ پوٹلی، وہ سامان رکھ دیا اور بچہ لے کر چلنے لگا، جا رہا تھا تو کسی مسجد نے اذان پڑھی اور پڑھنے کے بعد جب اذان ہو جاتی ہے تو وہ بچے نے سامان مسجد کے گیٹ کے سامنے رکھ دیا اور کہا، اگر آپ اجازت دو تو میں نماز پڑھ لوں۔ اس کے مالک نے کہا، اس امیر نے کہا، اگر میں نے منع کر دیا تو کہا، منع مت کرنا، چاہے 2 دینار دے دینا، لیکن نماز کو منع مت کرنا۔ اس نے کہا، وہاں تو میں نے کہا کہ 2 دینار لے لینا، لیکن انکار کر دیا، اور یہاں کہہ رہے ہو کہ 2 دینار دے دینا اور نماز پڑھنے دو۔ تو اس نے کہا، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، اگر آپ 1 دینار بھی دو گے تب بھی منظور ہے، لیکن نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے نماز پڑھ کے آؤ۔ وہ بچہ چلا گیا، جتنے نمازی تھے ان سے پہلے مسجد سے باہر آ گیا۔ اس امیر نے کہا، بیٹا ابھی تو کوئی باہر نہیں آیا، لیکن آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو کہا، اگر میں نے آپ کا کام ٹائم پر نہیں کیا، جلدی نہیں آتا، تو آپ سوچتے کہ بچہ کام چور ہے، اس لیے میں نماز فرض پڑھ کے جلدی آ گیا۔ واقعی نماز گھر پہ جا کر پڑھ لوں گا آپ نے۔ وہ لے کر اب جو امیر تھا اس کے دل میں خواہش تھی کہ یہ جو بچہ ہے وہ جو پوٹلی لے کر چل رہا ہے، سامان لے کر چل رہا ہے، وہ سارا سامان میرے سر پہ رکھ دے اور میں لے کر چلوں۔ اس امیر کو اس بچے سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، اتنا عشق ہو جاتا ہے، اتنا پیار ہو جاتا ہے۔ وہ مالک جو امیر تھا وہ کہتا ہے، بچے یہ ایسا کرو، یہ پوٹلی میرے سر پہ رکھ دو اور میں لے کر چلوں گا۔ تو اس بچے نے کہا، نہیں لے کر میں چلوں گا،
اگر نہیں لے کر جاؤں گا تو میں پیسے نہیں لوں گا آپ سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے کر چلو۔ وہ بچہ اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس امیر نے کہا بیٹا تھوڑی دیر ٹھہرو، میں پیسے لا کر دیتا ہوں۔ وہ امیر اندر گیا اور اپنی بیوی سے جا کر سارا واقعہ بتایا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی اب تو دوپہر ہو چکی ہے، اس بچے سے کہنا کہ کھانا کھا کر جائے۔ جب اتنا اس نے باہر آ کے اس بچے سے کہا تو بچے نے جواب دیا نہیں کھا سکتا۔ جب اس بچے نے جواب دیا تو پوچھا کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو کہا میرا روزہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بچے نے جواب دیا کہ میرا روزہ ہے۔ تو وہ اپنی بیوی کے قریب گیا اور جا کر کہتا ہے وہ نہیں کھا سکتا، اس بچے کا روزہ ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جاؤ اور کہنا کہ شام کی افطاری کر کے چلے جائیں۔ وہ گیا اور جانے کے بعد اس نے ویسا ہی کہہ دیا کہ شام کی افطاری کر کے چلے جانا۔ اب اس بچے نے دعوت منظور کر لی، شام کی افطاری منظور کر لی، اور وہ بچہ اسی کے گھر میں ٹھہر گیا، رک گیا۔ شام کا وقت ہوا، افطاری کی، کھانا کھایا، تو وہ بچہ جانے لگا۔ تو اس مالک کی بیوی نے کہا، اس امیر کی بیوی نے کہا اس بچے سے کہنا کہ رات زیادہ ہو چکی ہے، آج رات یہی ٹھہر جائے، کل صبح چلے جانا۔ اس مالک نے، اس امیر نے ویسا ہی اس بچے سے جا کر کہا، تو اس بچے نے وہ بھی منظور کر لیا، کہا ٹھیک ہے ٹھہر جاتا ہوں، رک جاتا ہوں۔ وہ رک گیا اور رکنے کے بعد ایک کمرہ اس بچے کو دے دیا، ایک روم دے دیا، اسی میں رہنے لگا، اسی میں نماز پڑھنے لگا۔ اب جو امیر تھا اس کی ایک بیٹی تھی، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی، نہ ہاتھ سے کچھ کام کر سکتی تھی، نہ پیروں سے چل پاتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے قریب گیا، کھانا لے کر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس لڑکی کو اشاروں میں بتانے لگا، سارا قصہ بتا دیا، اس بچے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور اپنے اس بچی کو کھانا کھلا کر واپس آ گیا، اپنے روم میں آیا، لیٹ گیا، سو گیا۔ کیا دیکھتا ہے آدھی رات کے بعد کسی نے آواز دی ہے اس کے گیٹ پر۔ جب کھول کے دیکھا تو اس کی بچی سامنے موجود تھی۔ وہ بچی جو چل نہیں پاتی تھی، سن نہیں پاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کچھ کھا نہیں پاتی تھی، وہ آواز دیتی ہے، اور دیکھا اور گیا کہ بچی کے قریب، پوچھا بیٹی کیا ہوا، اب کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو کہا اے ابا، جس بچے کے بارے میں آپ نے مجھے رات بتایا تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں اسی بچے کو رکھ کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ میں نے کہا ہے اے اللہ، جو میرے گھر میں بچہ آیا ہے وہ واقعی اللہ کا ولی ہے، وہ واقعی نیک بندہ ہے، تو تو اس بچے کے صدقے میں مجھے ٹھیک کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ وہ امیر دوڑ کر اس بچے کے قریب گیا، لیکن کیا دیکھتا ہے، بچہ اپنے روم میں موجود نہیں ہے، بچہ چلا گیا ہے، لیکن وہاں پر ایک چٹھی پڑی تھی، کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا۔ جب کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا، اے اللہ کے بندے، جہاں میرا راز کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے، میرا پیچھا مت کرنا، بلکہ اس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا
جس نے آگ کو پیدا کیا، جس نے پانی کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا، اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، توبہ کرنا اور اس کی بارگاہ میں جھکنا، نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، یہ اللہ کے بندوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہوا کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے بچوں کو محمد کی غلامی کا بتانا، آقا کی محبت